السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج یہ ہم چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں اور میں جو ہے آن لائن ہونے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کسی طریقے سے آن لائن ہو جائے اور باقی کام بعد میں دیکھتے ہیں. اس کو کر لو گے آن لائن؟ پتہ نہیں نیٹ بھی آ رہا ہے کہ نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں. پہلے یہ چیک کر لو ہو جاتی ہے. زوم پہ بھی کرنے لگا تھا. چیپٹر 4 ہے. انٹرنیٹ ہی نہیں آتے. ایک بتا کر چیک کر لو. ہو گیا. وعلیکم السلام.
अच्छा बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 4 करना था। जैसे कि कल आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि इंशाल्लाह कल आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का, और फिर फ्राइडे वाले दिन जो है ना चैप्टर नंबर 3 का, और बाय देन होपफुली इंशाल्लाह ये अगर हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाता है तो फिर हम वो वंस अ वीक वाला काम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, ट्वाइस अ वीक आप लोगों को भी हैवी होगा, वो असल में प्रीवियसली था और कॉलेज के अंदर थोड़ा सा स्टाफ की कमी की वजह से मसले वसाइल हो रहे हैं, और आज तो बारिश भी थी। दिल तो यही कर रहा था कि घर से क्लास ले ली जाए, लेकिन वो मसला ये है कि यहाँ पे कोई नहीं था उस वक्त ना, तो वो ना होने की वजह से काम जो ख़राब हो गया। नहीं तो मैं भी घर से ही प्रेफर कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से घर से ही क्लास ले लो। वो कह रहे हमारे पास लिंक ही नहीं है कोई इनका बिजनेस लॉ का। आपके पास है लिंक? मुझे भेजो ज़रा, तो मैं फिर इसको भेज दूँ लड़की को। आपके पास है बेटा लिंक बिजनेस लॉ का? देखिए अगर है तो निकाल लें। नहीं, जो कॉलेज ने आपको भेजा हुआ है ना वो करेगा। कॉलेज वाला चाहिए ना, क्योंकि अभी आपने कॉलेज वाला खोला है ना, अपना तो नहीं खोला। वो लिंक बेटा मिस ने ना आप लोगों को शेयर किया हुआ है, शायद आप लोगों के ग्रुप के अंदर किया हो, या फिर आप लोगों के साथ जो है ना अपना जो गूगल स्कॉलर से या जो गूगल की क्लासरूम में होता है ना, गूगल क्लास के अंदर आप लोगों ने शेयर किया, उधर देख लो। नहीं तो फिर अपनी किसी सहेली को बोलो कि वो आपके साथ गूगल क्लास में निकाल के आपके साथ शेयर कर बेटा, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है लिंक, और ना ही मेरे पास फिलहाल उसका एक्सेस मौजूद है। शायद गूगल क्लास के अंदर वो मौजूद हो, अगर ना हो तो फिर आप जो है ना आज ना लेना, वो कल से लेके मैं को कह के ना कॉलेज वालों को इसका कोई ना, उन्होंने कहा इसका कोई हल निकालेंगे। उस वक्त कोई भी नहीं है, मैंने आके अब शुरू तो कर लिया है, लेकिन अब आपके पास लिंक नहीं है तो मेरे पास तो वो तरीका कार नहीं कि मैं आपको लिंक भेज दूँ। ठीक है, ऑन तो ये मेरा सिस्टम हो गया वो सारा कुछ ही ना, तो फिर आपकी रिकॉर्डेड क्लास ले लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, आज का जो हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। इसके अंदर हमने कॉन्सेंट को देखना है कि कोहेर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कंसेंट का मतलब ये होता है कि आपकी राय, ठीक है, आपका हाँ कहना, आपसे पूछना, आप इसमें सर एग्री करते हो नहीं करते, ये कंसेंट लेना आपसे। अच्छा, जो कंसेंट लिया गया है क्या वो कोहेर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए लिया गया है? ये है बेसिकली जो भी हमने पढ़ना है। अब कोहेर्सन मकसद बाय फोर्स, आपको डरा के धमका के या और किसी तरह का इन्फ्लुएंस। देखें ना, मिसाल के घरों के अंदर भी अपना बाप अपने बेटे को इन्फ्लुएंस करता है, वो बेटा बेचारा मान नहीं सकता। कोई इस तरह का बॉस या बॉस जो कुछ कहेगा आपको मानना पड़ता है, आपके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती, तो इसको फिर बेटा हम जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले व्हाट्सएप नहीं है, हाँ व्हाट्सएप पे खोल लो किताब को। अच्छा, कॉन्सेंट के अंदर सबसे पहले आपने सेक्शन 13 देखना है। 2 or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. 2 or more persons are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense. The effect of absence of a consent is that the agreement is not valid and is not enforceable by law. ठीक है, अगर आपका consent नहीं है, the effect of absence of consent is that the agreement is not valid, agreement आपका valid नहीं होगा, and is not enforced by law, और अगर वो valid नहीं है तो enforced by law नहीं हो सकेगा। क्या है इसका सही मकसद? जेन्युइन तौर के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा है। आजम हैज 1 alto and 1 course, 1 alto and 1 Kore. He wants to sell Kore. Babar does not know that Azam has 2 cars. Babar offers to buy Azam's Alto for 4 lakh rupees. Azam accepts the offer, thinking it to be an offer for his Kore. Here there is no identity of minds in the respect of the subject matter, hence there is no consent at all and hence there is no agreement. ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल तो ये मिस्टेक वाला मामला भी इसके अंदर आ गया है कि उसके बाद 2 गाड़ियां थी, वो कोरे बेचना चाहता था, उसने कहा 4 लाख में लूँगा, ठीक है। अब जिसने उसको ऑफर लगाई उसने 4 लाख ऑफर लगा दी, ये समझते हुए कि ये अपनी जो है ना आल्टो बेच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस तरह की कोई आपके साथ होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर,
हैंस देयर इज नो कॉन्सेंट, इसके अंदर मुकम्मल कॉन्सेंट आपका नहीं हुआ दोनों पार्टीज का ज़हनी तौर के ऊपर एट ऑल, एंड हैंस देयर इज नो एग्रीमेंट। तो इसका मतलब कि एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इसका मकसद ये आप अवॉइड कर सकते हो। एक अच्छा ये कॉन्सेंट हो गया, फिर फ्री कॉन्सेंट होगा इसके अंदर। सेक्शन 14 है फ्री क्या है, कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोहेर्सन, जब वो बाय फोर्स ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड के जरिए ना हो, मिसप्रेजेंटेशन के जरिए ना हो, मिस्टेक के जरिए ना हो। ठीक है, विद सर्टेन मिस्टेक के अंदर भी विद सर्टेन एक्सेप्शंस, ऐसे ना हो कि आप एंड के ऊपर ये कहो कि वो सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, तो ये इस तरह की इसके अंदर कंडीशन होगी। कॉन्सेंट इज सेड टू बी कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिविंग विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोहेर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो ये 5 कंडीशंस आती हैं फ्री कॉन्सेंट के अंदर कि जब ये पांचों बेसिकली फ्री उस वक्त होगा जब ये पांचों चीजें मौजूद ना हो तो फ्री होगा आपका। सबसे पहले कोहेर्सन, डेफिनेशन क्या है, कोहेर्सन इज एज अ कमिटेड और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by the Pakistan Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। यानी कि by force अगर आप किसी को मजबूर कर दो किसी भी वजह से कि वो आपके साथ एग्रीमेंट करे, तो ऐसी फोर्स को हम जो है ना कोहेर्सन का नाम देते हैं। The analysis of the above definition reveals that coercion may be compelling a person to enter into contact under pressure or a threat। Example अब इसकी दे रहा है बेटा, Azam beats Babar and compels him to sell his bike for 20,000। Here Babar's consent has been obtained by coercion because beating someone is an offence under the Pakistan Penal Code। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और उसने जो मारा तो उस बेचारे के पास क्या चॉइस है, और कहा ठीक है जी मैं अपनी लाख वाली बाइक जो है 20,000 में दे रहा हूँ। अगली एग्जांपल है, द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर, द सन ऑफ आजम। आजम पेड द फाइन, हेल्प दैट फाइन वाज रिकवर्ड बाय कोहेर्सन। The government threatened to seize the property of Azam to recover the fine due from Babar। आजम के बेटे बाबर की प्रॉपर्टी थी और उसके ऊपर वो फाइन था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो हम आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। आजम पेड द फाइन, हेल्प दैट फाइन वाज रिकवर्ड बाय कोहेर्सन। ठीक है, अब उसने फाइन पे कर दिया, ये भी रिकवर्ड बाय कोहेर्सन हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी को सीज करने की थ्रेट की गई थी बेटा इसके अंदर। अच्छा, इट इज इममटेरियल whether the Pakistan Penal Code is or not in force in the place where the coercion is employed। If the suit is filed in Pakistan, the provision of Pakistan Penal Code shall apply। अच्छा, अगला इसके अंदर अमीर on board an English ship causes Fakir to enter into agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code। Amir afterwards sues Fakir for breach of contract at Karachi। Amir has employed coercion although his act is not offence by the law of England and PPC was not in force at the time where or place where the act was done। ठीक है, इसके अंदर भी ये कर सकता है, हालांकि ये शिप में था, शिप दरमियान में था। अब वहाँ पे जहाँ पे इसको कोएर्जन किया गया, मजबूर किया गया, वहाँ पे कोई कानून नहीं लगता। ठीक है, ना इंग्लैंड का कानून लगता है ना पाकिस्तान का कानून लगता है, लेकिन पाकिस्तान के क्योंकि बाई फोर्स ये एग्रीमेंट हुआ है ना, तो ये जहाँ पे भी हुआ, और अगर अगेन उसके अंदर कंडीशन होगी कि क्या लिखवाया गया, प्रॉपर्टी मुफ्त में लिखवाई गई है या कोई गाड़ी लाख रुपए वाली बेटा 10 रुपए में 20 रुपए में खरीदी गई है, तो वो उससे भी फिर वो साबित कर सकते हैं, देखिए जी मेरे पे ये बाई फोर्स हुआ था और इस वजह से ये जो एक्ट है ये इस तरह से किया गया है। नोटिस दैट कोहेर्जन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन and may be directed against any person who is even not a party to the contract। अब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी इसके अंदर कोहेर्जन हो सकती है। कैसे हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाप को फोर्स किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी इतने की बेच, बच्चे को अगवा करके। अब वो बाप डायरेक्ट तो पार्टी नहीं है, लेकिन बच्चे की वजह से बन गया, तो इस वजह से ये भी एक डायरेक्ट तौर के ऊपर कोहेर्जन के अंदर आएगा। एग्जाम्पल दे रहा है, अमीर थ्रेटन्स टू किल सलमा, बासिस डॉटर। If Basit refuses to sell his house to him, Basit agrees to sell his house। Here Basit's consent has been obtained by coercion through Salma is not a party to the contract। हालांकि सलमा का इसमें कोई लिंक नहीं है, पार्टी तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन उसके जरिए उसे फोर्स करके वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है।
अगला एग्जाम्पल है बेटा, आसिफ threatens to kill Babar if Babar refuses to sell his house to Salman. Babar agrees to sell his house here. Babar's consent has been obtained by coercion, though Asif is not a party to the contract. Clear बेटा? तो ये सारी की सारी हमारी कॉन्सेंट है. अब इफेक्ट ऑफ कोहेर्जन ऑन एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? इफेक्ट ऑफ कोहेर्जन ऑन एग्रीमेंट वाइडेबल, ये सेक्शन 19 के अंदर लिखा हुआ है. एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent was caused by coercion. Example क्या दे रहा है? Azam threatens to kill Babar if he does not sell his BMW for 1 million to Azam. Babar contracted to sell his BMW to Azam and receives the payment. Here, Babar's consent has been obtained by coercion. ठीक है, threatens to kill की वजह से बेटा. Hence, this contract is voidable at the option of Babar. बाबर के ऑप्शन के ऊपर. बट आजम हैज नो राइट टू इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड. अगर वो कोर्ट में जाके ये साबित नहीं कर सकेगा कि ये परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि बाज़ देखें ना, पार्टी तो दोनों कोर्ट में जाती है ना, दोनों जाएंगी तो हमारा एक्चुअली बिजनेस का लाभ बनता है ना, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसी वक्त कंप्लीट होगा जब ए से बी और बी से ए तक हमारी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी. अब इसके अंदर ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हुआ क्या? ये हुआ कोहेर्जन के जरिए कि उसने उसको कहा अगर मार दूंगा अगर तुमने ये मुझे 10 लाख के अंदर गाड़ी ना बेची तो लिहाजा फिर इसके अंदर ये जो होगा कॉन्ट्रैक्ट बेटा बाबर के बिहाफ के ऊपर वो होगा, बाबर के बिहाफ के ऊपर इसे हम वाइडेबल करेंगे कोर्ट के अंदर. रिस्ट्रिक्शन ऑफ बेनिफिट्स ऑन रिसेशंस, ये सेक्शन 64 है. क्या है जी? द पार्टी रिससाइंडिंग avoidable contract shall, if he has received any benefit from another party, restore such benefit, i.e. restitution. क्या मतलब? The party reassigning avoidable contract shall, if he has received any benefit from another party, restore such benefit, i.e. restitution. Reassigning का क्या मतलब बनता है जरा? RESC. मनसूख करना बेटा. ठीक है, इसको हम कहते हैं मनसूख. द पार्टी मनसूख करे अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शल इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी रिस्टोर सच बेनिफिट. अगर वो रिस्टोर हो जाता है तो रेस्टिट्यूशन हो जाता है तो. पेमेंट एंड रिटर्न, ये सेक्शन है हमारा 72. अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोहेर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट. फिर उसे फिर वो रिटर्न करना पड़ेगा अगर किसी को ज़बरदस्ती तौर के ऊपर. अब जैसे ऊपर वाले केस के अंदर अब आजम ने 1 मिलियन तो ले लिया ना, ठीक है, केस भी बना जो भी हो, अब ठीक है उसकी गाड़ी उसको वापस मिलेगी तो उसे ये 1 मिलियन पे बैक करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन इसके ऊपर हो जाती है. और वो भी है कि अगर वो आप उसके सेटल मामला हो गया, गाड़ी वापस मिल गई, पैसे उसको वापस मिल गए, तो ये जो रेस्टिट्यूशन बेनिफिट होगा तो ये फिर उसके अंदर आ जाएगा बेटा. ठीक है, मनसूख हो जाएगा मुआहदा. दूसरे लफ्जों में जो है, अगर मुआहदा मनसूख हो गया तो आपको मेरे पैसे वापस देने पड़ेंगे, मैं आपकी गाड़ी वापस कर दूंगा. हाँ बेटा, ये जो लिखा होता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड या नॉट वॉइड, इसमें भी डिफरेंस है. वॉइड का वॉइड, लेकिन वाइड तो मकसद है कि हो गया. जब वाइडेबल होगा ये होगा या नहीं होगा. ठीक है, जो वाइडेबल है वो उस सेंस में ले जाएंगे कि अभी होगा कि नहीं होगा, यानी कि अभी वो केस चलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि होने की नहीं. अगर हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड तो वाइड हो गया, खत्म हो गया. लेकिन दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल फिर है कि वो खत्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, उसकी पॉसिबिलिटी है खत्म होने की अगर आप सू करो तो. ठीक है, उसके अंदर देखें ना, अब ये क्या करें बेसिकली मिटिग्रिटी हमारी जो कन्फ्यूजन अब ये और बिल्ड होगा कन्फ्यूजन 1-2 चैप्टर तक. ये जब तक आप इनकी सारी की सारी कंडीशंस को नहीं समझोगे ना कि वो कौन सी कंडीशन डाल रहा है. अब पेपर के अंदर बच्चे क्यों कंफ्यूज होते थे, उन्हें कंडीशन का पता नहीं चलता. अब जैसे कॉन्सेंट के अंदर उसके 5 पॉइंट है. अब जब तक आपको उन 5 पॉइंटों का नहीं पता तो क्वेश्चन को उठा के कोई मर्जी दे दे. हमने एग्जाम्पल पर ही, उसी एग्जाम्पल के अंदर 2 वर्ड अगर मैं चेंज कर दूं
تو وہ تو کنڈیشن نمبر 2 بن جائے گی یا کنڈیشن نمبر 3 بن جائے گی. اب اس سے اگر آپ جو بندہ اس کو پھر رٹا لگا کے کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو بیٹا 2 لفظوں کی وجہ سے پھنس جائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کیا ہے, وہ لکھ کے کیا ہے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ساری کنڈیشن لکھیں بیٹا بیسیکلی. اب اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو سیکشن اس کی کنڈیشنز ہیں, پھر ایگزامپل نام بھی لکھیں, اس کا میننگ لکھ لیں اردو کے اندر اس کا کیا مطلب ہے. اب وہ ایگزامپل جہاں سے مرضی اٹھا کے دے دے بیٹا, جہاں سے مرضی وہ سوال اٹھائے, آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ اس کو حل کر سکیں. شل, اب دیکھیں نا, کانٹیکٹ شل اوائڈبل کانٹیکٹ شل اگر اف ہی ریسیوڈ اینی بینیفٹ فرام اندر پارٹی. ٹھیک ہے, اگر کوئی کسی پارٹی سے بینیفٹ لیا نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس کہتے ہو, جاتے ہو اس کو کہا یار یہ گھر جو ہے نا مجھے لے کے دے دو اتنے میں 2.5 لاکھ میں, حالانکہ اس کا تو کمیشن بنتا ہے 1%. اگر 2.5 لاکھ میں تم مجھے دے کے لے کے دیتے ہو تو میں تجھے 5 لاکھ روپے دوں گا. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ میں اسے زیادہ آفر کر رہا ہوں, اسے کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے رہا ہوں دوسرے لفظوں میں بیٹا. اب وہ بینیفٹ بھی اگر ثابت ہو جاتے کہ اس نے تو جا کے دوسری پارٹی کو فائدہ اٹھانا ہے کہ دیکھیں جی گھر کے اندر یہ ہے, کوئی نہیں خریدے گا, اس کے مسئلے مسائل بڑے, قانونی پیچیدگیاں بڑی ہیں, اس کو بیچو جان چھڑاؤ اتنے میں بک جائے گا آپ کا. پراپرٹی ڈیلر ہمارا آج کا یہ کر رہا ہے, لیکن چونکہ اب بہت سارے لوگوں کو قوانین کا پتہ نہیں ہے اور وہ اس کو کسی قسم کے کورٹ آف لا کے اندر لے جا نہیں سکتے. ہمارے یہاں تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا, کوہیشن کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں نا ہمارے یہاں. کبھی کوئی کسی کو سنا کہ ہم کسی کو کورٹ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہو آپ نے؟ اب یہ زرداری کا مشہور واقعہ کیا تھا, وہ بخاری والا, ایک بندہ 1 کروڑ پہ لے کے آیا پاکستان 1992 کے اندر, بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر. اب وہ جیسے ایئرپورٹ سے اترا وہ جا کے ملا تو جناب یہ ہوگا اس طریقے سے, اس نے جناب بم بال دی, پکڑا اس کو, اٹھایا, اس کے پاؤں میں بم لگا دیا. مجھے کہا جناب پہلے وہ 1 کروڑ روپے منگاؤ اور مجھے دو, میرے ہاتھ میں آئے گا تو پھر تمہاری جان چھوڑنی ہے. فیکٹری لگانی تھی کوئی. اب وہ کیا کرتا بیٹا, کوشچن ہوئی نا. اب وہ 1 کروڑ روپیہ دیا زرداری صاحب تو اس کی جان چھوٹی, وہ بیچارہ ایسا واپس گیا, وہ دوبارہ پاکستان آئے گا, اس کے بچے اس کی نسلوں میں سے کوئی آئے گا بیٹا. ہمارے ہاں تو اس طرح کے ظلم روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہاں باہر کی دنیا میں یہ بہت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. اچھا جی, اینی وے انڈیو انفلوئنس ہے, اس کے اندر سیکشن نمبر آپ کا 16 لگے گا. کیا ہے جی, a contact is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. ٹھیک ہے, اپنی پوزیشن کا فائدہ ہوتا ہے ریلیشن شپ کے اندر, یا اپنی باس, آپ کا باس ایگزامپل میں کیا دے رہا ہے, اعظم ہیونگ ایڈوانس منی ٹو ہز سن, ایڈوانس دی اپنے بیٹے کو منی. بابر ڈیورنگ ہز مینورٹی اپان بابر's coming to the age obtains by misuse of parental influence a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of the advances. Azam employs undue influences. Azam having advanced money to his son, اپنے بیٹے کو دیے بابر ڈیورنگ ہز مینورٹی, جب وہ چھوٹا تھا. اپان بابر's coming to the age obtains by misuse of parental influence a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of the advances. Azam employs undue influences. اب باپ بیٹے کا معاملہ ہے, ہونا تو نہیں چاہیے کچھ بھی, لیکن یہ کہ وہ چھوٹا تھا تو وہ پیسے لیتا رہا, وہ حساب لکھتا رہا. جب وہ اپنی ایج کو پہنچا تو ویسے میرا تو خیال ہے کہ یہ جب باپ بیٹا اگر اس طرح کا کیس جائے گا تو یہ کیس اسٹینڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا نا, باپ بیٹے کا اس کے اندر افیکشن آف لو والا جب معاملہ آ جائے گا تو یہ اس کو بھی پروو کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی یتیم ہے, اب اگر فار ایگزامپل کے طور کے اوپر میں نے یتیم کا کوئی کاروبار وغیرہ سنبھال لیا ہے اور وہ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں, اور اس کو جو ہے نا میں پھر جا کے ان کے اوپر جب وہ ہو جائیں پاور کے اندر اور میں انہیں ان کی پراپرٹی واپس کروں اور اس وقت میں جناب اس کا حساب کتاب مانگوں کہ جناب یہ پیسے تو میں نے آپ لوگوں کو اپنی جیب سے دیے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ایگزامپل ہوگی اس کے اندر. بہرحال دیکھ لینا کہ انڈیوس آف انڈیو انفلوئنس. اب اس کے اندر وہ کوئی بھی باپ بیٹے کی باس کی کہ باس آپ کو کہتا ہے میں آپ کو جاب سے نکال دوں گا, نہیں تو آپ یہ کام میرے لیے کریں. ٹھیک ہے, اب یہ انڈیو انفلوئنس ہوگا کہ اگر آپ کا باس, ہم کالج میں آتے ہیں بیٹا, کالج کے اندر کوئی اس طرح کا ہو کہ جیسے فار ایگزامپل کے طور پہ یہ بیٹھے ہوئے آپ کے کوآرڈینیٹر آپ کو یہ اس چیز کی فورس کریں, آپ نے 50% فیس جمع کرا دی کہ ہم نے آپ کو کالج سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی انڈیو انفلوئنس ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے آپ سے مزید پیسے کیے جائیں گے. آپ اپنی فیس دے چکے ہو,
ساری کی ساری، لیکن پھر مزید آپ 5,000 جمع کرائیں نہیں تو ہم آپ کو کالج میں نہیں بیٹھنے دیں گے. تو یہ پھر اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں انڈیو انفلوئنس، کیونکہ جہاں پہ پاور آئے گا پاور کی جگہ پہ یہ انڈیو انفلوئنس استعمال ہوتا ہے. دوسری ایگزامپل دیکھیں، امیر، a man enfeebled by disease or age. امیر ایک بندہ ہے جو اس کو کوئی ڈیزیز لگا ہوا ہے. is induced by آصف's influence over him as his medical attendant. اب آصف اس نے as in medical attendant اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو اس کے سارے کام کر رہا ہے. agree to pay آصف an unreasonable sum for his professional services. ٹھیک ہے، اس نے ایگری کیا کہ میں آپ کو یہ unreasonable sum میں دوں گا. آصف employs undue influence. اب unreasonable sum اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ دیکھیں مجھے اگر آپ ₹1,00,000 دیں گے تو پھر میں یہ کام کروں گا، نہیں تو میں نے یہ کام نہیں کرنا. اس کی صفائی ستھرائی کوڈ بھی اینی تھنگ. دیکھیں کہ مطلب ڈیزیز کے اندر پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ واش روم ہی نہ جا سکتا ہو. تو یہ پھر انڈیو انفلوئنس ہوگا کہ آپ بلیک میل کر کے زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کریں، جبکہ وہ بندہ بیچارہ اس پوزیشن میں نہ کسی کو ہائر کر سکتا ہے، نہ کسی کو اس وقت وہ سنا سکتا ہے، اور وہ اس وقت بیٹھا ہوا کہ آپ نے اس کا سال چلے آپ نے اس کا پیمپر ہی چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کنڈیشن میں اگر آپ اس کو بلیک میل کریں تو اس کو بیٹا انڈیو انفلوئنس کا نام دیں گے اگین. اچھا جی آگے چلتے ہیں. پریزمپشن آف پوزیشن ٹو ڈومینیٹ، یہ سیکشن نمبر 16 ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ان پرٹیکولر اینڈ وداؤٹ پریجڈس ٹو دا جنرلٹی آف دا فورجنگ پرنسپل. جنرلٹی آف فورجنگ، فورجنگ کہتے ہیں بیٹا 2 نمبری کرنا. ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط ڈاکومنٹ پرپیئر کرنا، فورجنگ. اے پرسن از ڈیمڈ ٹو بی ان اے پوزیشن ٹو ڈومینیٹ دا ول آف انادر. اچھا اس کی 3 کنڈیشن بتا رہا ہے. پریزمپشن آف پوزیشن ڈومینیٹ، کے اپنی پوزیشن کی وجہ سے فائدہ لینا. اے ہے ویئر ہی ہولڈز اے ریئل اپیرنٹ اتھارٹی اوور دا ادر. بی ہے ویئر ہی اسٹینڈز ان فیڈوشری ریلیشن ٹو دا ادر. سی ہے ویئر ہی میکس اے کانٹیکٹ ود اے پرسن ہوز مینٹل کیپیسٹی از ٹیمپررلی اور پرماننٹلی افیکٹڈ بائی ریزن آف ایج، النس یا مینٹل اور باڈیلی ڈسٹریس. تو یہ 3 کنڈیشن ہے جس کے اندر یہ پریزمپشن ہوتی ہے. تینوں کی ایگزامپل ہوگی. ایگزامپل 1، دیر از اے پریزمپشن آف اے پوزیشن آف ڈومینیٹ آن دا بیسس آف ریئل اور اپیرنٹ اتھارٹی ان ایگریمنٹ بٹوین ٹیکس آفیسر اینڈ ٹیکس پیئر. ٹھیک ہے، پوزیشن ٹو ڈومینیٹ آن دا بیسس آف دا ریئل اور اپیرنٹ اتھارٹی ان ایگریمنٹ بٹوین ٹیکس آفیسر اور ٹیکس پیئر کے درمیان ہے، پولیس آفیسر اور اکیوزڈ بینگ انویسٹیگیشن کے درمیان ہے، امپلائر اور امپلائی کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں کے درمیان یہ پوزیشن آف ڈومینیٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ڈسکشن کریں گے ٹیکس مین کے ساتھ اپنا، ٹھیک ہے، 5 سال بعد بیٹا 10 سال کے بعد جو ہے نا آپ کو بلایا جاتا ہے. جو بندہ ٹیکس پے کرتا ہے نا اسے بلا کے بٹھا لیے جاتے ہیں. ہاں جی دسو جی کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب یہ آپ نے یہ چیزیں آپ کی غلط ہیں. ٹھیک ہے، اور غلط ہوتی بھی ہیں. اب وہ بائی لا ہی غلط ہوتی ہیں. اب وہ کیسے؟ فار ایگزامپل کے طور کے اوپر میرے پاس ایک گھر ہے. اب ٹھیک ہے، اب جب میں نے لکھوایا نا جو ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہے جسے ہم رجسٹری کی شکل کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹوٹل اس کی جو ہے نا ویلیو لکھی ہوئی ہے 20 لاکھ روپے. مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت اس وقت 1 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، اب یہ انڈیو انفلوئنس ہے. اس وقت جب مجھے بلائے گا 5 سال بعد 7 سال بلائے کہ جناب یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، آپ اتنے ٹیکس دے دیں، 10 لاکھ روپے دے دیں. اب وہ گورنمنٹ کو بھی فیور کر سکتا ہے، بیسیکلی 10 لاکھ روپے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا سکتا ہے. لیکن کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہوگا؟ ہر 5 سال بعد ہر بندے کو بلایا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہوگا؟ 25,000 لوگ ہیں FPR کے، ان کا یہی کام ہے بیٹا. اور اس وجہ سے ہمارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا اور آگے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، دوسری ریلیشن شپ پولیس آفیسر اور اکیوزڈ بینگ انویسٹیگیٹر. جب ایک اکیوزڈ کو کسی کے اوپر الزام ہے اسے انویسٹیگیٹ کرتا ہے پولیس آفیسر. کیا طریقہ کار ہے ہمارے یہاں؟ کیا ہوا کل فرق حبیب کو؟ اچھا خاصا سپورٹ کرتا کرتا آگے نا چھوڑ دیا نا اس نے عمران خان کو، اور بلیم بھی سارے لگا دیے کہ عمران خان نے ہمیں اکسایا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. پولیس کے سامنے نہیں بیٹھ سکا بیٹا. اب پولیس ہے اتھارٹی ایوری تھنگ بیٹا. انویسٹیگیشن کے دوران وہ مارے، اور ہمارے ہاتھ مارتے ہیں لٹرل طور کے اوپر بیٹا، فزیکلی طور کے اوپر. گرم پانی کے اندر آپ کا سر ڈال دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں آپ کا سر ڈال دیتے ہیں، پکڑ کے بالوں کے ساتھ آپ کا ڈالا، آپ سانس نہیں لے سکیں گے. چلو 30 سیکنڈ تک روک لیں گے، اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے رکھا تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ وڈ یو لسن ٹو دیم اور ناٹ؟ تو یہ بھی یہاں پہ بھی انڈیو انفلوئنس استعمال ہو رہا ہے. اور پھر امپلائر اور امپلائی. اب آپ کل جاؤ گے کسی کے پاس ایز این انٹرنل آڈیٹر کے طور پہ آپ کو جاب مل گئی ہے.
اب آپ کو پتا ہے کہ یہ بےایمانی 2 نمبری یہ جو ڈاکومنٹ یہ جو مجھے ڈاکومنٹ دیے گئے ہیں یہ جو میں نے فگر لکھنے لگی یہ ہوا ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہوا ہے کہ ریونیو تو اکٹھا ہوا تھا 1 کروڑ روپے کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 25 کروڑ کا ہوا, اس کے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہم نے آپ کر رہے ہو. اگر آپ نہیں کرو گے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو جاب سے نکال دینا ہے, کیا کر لیں گے آپ؟ یہ سارا انڈیو انفلوئنس تینوں کنڈیشنز کے اندر بیٹا. اچھا جی ایگزامپل ہے دیر از اے پرزمپشن آف اے پوزیشن آف ڈومیننٹ آن دا بیسس آف فیڈوشری ریلیشن شپ ان ایگریمنٹ بٹوین پیرنٹ اینڈ چائلڈ. پیرنٹس اور چائلڈ کے کیا آپ کو اپنے ماں باپ نہیں کرتے بلیک میل؟ ہاں بیٹا ماما بلیک میل کرتی ہیں نا, اگر یہ نہ کیا تو پھر تم پانڈے ہی مان جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ بلیک میلنگ ہے نا, ڈرانا ہی ہے نا. دوسرا بیٹا گارڈین اینڈ مائنر, ایڈوکیٹ اینڈ کلائنٹ, ٹرسٹی اینڈ بینیفیشری, فیانس اینڈ فیانسی. ٹھیک ہے, منگیتر اور اس کے درمیان بھی بیٹا یہ سارے کے سارے جو ہے نا فیڈوشری ریلیشن شپ ہوتی ہیں, اور اس کے اندر بھی ایک بندہ ڈومیننٹ ہے تو پھر دوسرے کو بیٹا ماننی پڑتی ہے, تو یہ بھی انڈیو انفلوئنس ہے اس کے اندر بھی. ایگزامپل نمبر 12 ہے دیر از اے پرزمپشن آف پوزیشن ٹو ڈومینیٹ آن دا بیسس آف افیکٹڈ مینٹل کیپیسٹی ان ایگریمنٹ بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ. اچھا میڈیکل اٹینڈنٹ اینڈ پیشنٹ, فیملی ممبر اینڈ انفیبلڈ اولڈ مین. یہ یہاں پہ بھی بیٹا انفلوئنس ہے. مقصد ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مقصد صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکتا, اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اولڈ مین بھی ہے, ہوتا ہے نا ہمارے گھروں کے اندر بیٹا. میرا مقصد ہے کہ ضروری تو نہیں کہ سارے ماں باپ اور بچے گھروں میں رہتے, کوئی چاچا تایا بھی ہوتا ہے نا, کوئی ادھر کو بندہ بیمار پیا ہوا ہے, وہ پھر وہ بیچارے گھر والوں پہ یہ جب وہ کھانا دے دیں بیٹا, جب اسے وہ نہلا دیں نہ نہلائیں, جب اٹھا کے دھوپ میں ڈال دیں نہ ڈالیں, تو یہ اس جگہ کے اوپر پھر وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے, اور اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انڈیو انفلوئنس ہوتا ہے. اچھا جی برڈن آف پروف اب کس کے اوپر ہے؟ اگین ویری امپورٹنٹ چیز یہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے, سیکشن نمبر 16 کے اندر برڈن آف پروف, ویئر اے پرسن ہو از ان اے پوزیشن ٹو ڈومینیٹ دا ول آف اندر enters into contact with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable. The burden of providing that such contact was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. ٹھیک ہے, اب یہ burden of proof بھی پھر جو undue influence کر رہا ہے پھر اس کے اوپر ہوگا, یہ کہ آپ کہیں گے یعنی کہ یہ برڈن آف پروف اس کنڈیشن کے اندر پھر الٹا ہو جائے گا, اپان دا پرسن ان اے پوزیشن ٹو ڈومینیٹ والے کے اوپر ہوگا. کہ اگر فار ایگزامپل کے طور پہ امپلائی جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے, تو یہ میں نے یہ کام کیا, تو جو برڈن آف پروف ہے یعنی کہ اگر ڈاکومنٹ فوج ہوئے ٹھیک ہو گیا, اور اس نے کہا کہ 25 کروڑ ہیں آپ پھر ہیں, تو جو برڈن آف پروف ہے وہ پھر اس کے اوپر ہوگا, اس نے دینا ہے. کیونکہ آپ تو انفلوئنس کے اندر سب کچھ بول دیں گے نا, آپ تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں, جی یہ میں نے غلطی کی ہوئی ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ میں نے کیا ہوا ہے. ایگزامپل نمبر 13 ہے امیر a man enfeebled by disease or age agrees with Asif his medical attendant to pay Asif a large sum of his professional services. The burden of proof that undue influence was not exercised lies on Asif as he is presumed to be in a position to dominate. The burden of proof that undue influence was not exercised lies on Asif as he is presumed to be in a position to dominate. چل اگلے ایگزامپل سے شاید کلیئر ہوئی ہے, تھوڑا سا اور کنفیوز کر رہی ہے. 14 کیسر, a teacher sold an agriculture property to his student. مقبول, later مقبول filed suit to cancel the transaction. Kaisar showed that he had provided complete facts relating to the property to Maqbool. The price was market based. Maqbool had obtained advice from the property dealers of his choice before finalizing the contract. Held, the contract was valid and consent was not caused by undue influence. ٹھیک ہے, تو جو یعنی کہ ہے جو بھی بندہ ڈومیننس میں ہے یا جو پراپرٹی دے رہا ہے, کیونکہ اب اس کے اندر سو کون کر رہا ہے؟ مقبول کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن اب سارے کا سارا پروف ہوگا کیسر کے اوپر, کیسر نے پرووائڈ کر رہا ہے,
اور کیسر نے اس کیس کے اندر جو ہمیں اگزامپل بتائی جا رہی ہے برڈن آف پروف کے اندر، وہ بتا رہا ہے، ساری بتا رہا ہے کہ دیکھیں جی شوڈ دیٹ ہی ہیڈ پرووائڈ کمپلیٹ فیکٹس، میں نے بتائے پراپرٹی کے مقبول کو، پرائس مارکیٹ بیس تھی، اور مقبول نے ایڈوائس بھی لی پراپرٹی ڈیلر سے جو اس کے اپنے پسندیدہ لوگ سے فائنلائز کرنے سے پہلے، held that contract was valid and consent was not caused by undue influence. تو پھر اس کے اندر یہ ثابت ہوگا، جج یہ سمجھے فیصلہ کرنے میں مجبور ہو جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ تو اس کے اندر کوئی انڈیو انفلوئنس ہمیں نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو برڈن آف پروف جب جو یعنی کہ بندہ پاور کے اندر ہے وہ پرووائڈ کرے گا، پھر کیسر کرے گا، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا اس کی جگہ کے اوپر. ایگزامپل 15 ہے آصف. An agent agreed to sell stock of Sajid, the principal, at 2% commission. ٹھیک ہے، ایک بندہ اسٹاک ہولڈر ہے، کسی کمپنی کے شیئر ہے بیٹا آپ کے پاس، اور اس کو لک آفٹر کر رہا ہے آصف. تو ساجد کے بہاف کے اوپر آصف ایجنٹ نے بیچ دیے، 2% کمیشن اب ایجنٹ لے گا. لیٹر the آصف demanded 5% commission, being the market rate and on account that his consent was obtained by undue influence. There is no presumption of position to dominate and burden of proof lies on آصف. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر اگر آصف ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ 5% کمیشن، ٹھیک ہے، اور جب آپ کا ایجنٹ agreed to sell the stock of Sajid the principal at 2% commission، جب ایک سمجھو بھی آپ کا آپس کے اندر ہو گیا کہ 2% کے اوپر میں بیچوں گا، لیٹر آصف ڈیمانڈڈ 5% کمیشن بینگ دا مارکیٹ ریٹ 5% ہے، اینڈ آن اکاؤنٹ دیٹ ہز کنسنٹ واز obtained بائی انڈیو انفلوئنس، کہ وہ جو 2% والی بات تھی وہ انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی تھی. دیر از نو پرزمپشن آف پوزیشن ٹو ڈومینیٹ اینڈ برڈن آف پروف لائز آن آصف. اب یہاں پہ پھر جو ہے نا برڈن آف پروف پھر آصف کو دینا پڑے گا اس کنڈیشن کے اندر ہی، کیونکہ آصف ہی میرا مقصد ہے کہ جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے، حالانکہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی ڈومینیٹ ہمیں نظر نہیں آتی، دیر از نو پرزمپشن آف پوزیشن ٹو ڈومینیٹ، لیکن اس کے باوجود بھی برڈن آف پروف لازم آصف. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی وہ آصف ہی ایک قسم کا الزام لگا رہا ہے نا اب آپ کے اوپر کہ جناب اب میں سے 5% لینا ہے، میں نے اب 5% لینا ہے، میں پہلے اس نے ہماری ایگریمنٹ ہوا تھا 2% کا، تو پھر اب 5% لینا تو کس بیس کے اوپر 5% لینا ہے آپ نے؟ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو پروف ہے نا آپ کو دینا پڑے گا. اگین دیکھیں ادھر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں بیٹا، کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیدہ چیزیں آپ کو اتنی انٹیگریٹی کے ساتھ جا کے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا نا کہ آپ کے پاس سمجھ لیں کہ وہ آپ کو قانون دان بننا پڑے گا. دوسرے لفظوں میں آپ کو واقعی جینوئن طور کے اوپر بزنس لا کا یہ بینیفٹ ہوگا، آپ کو یہ لا پڑھ کے بزنس آپ کو بننا پڑے گا. لائرس کے مائنڈ کے ساتھ اگر آپ جائیں گے پیپر میں ایک ایک چیز کو نیگیٹو کرتے ہوئے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے، تو بیٹا پھر ہی آپ کا کام ہوگا. عدیل اپلائز ٹو اے بینکر فار اے لون، بینک کو لون کے لیے اپلائی کیا ایٹ اے ٹائم وین دیر از اے اسٹرنجنسی ان دا منی مارکیٹ. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک نارمل ریٹ ہوتا ہے، ایک ہائی ریٹ ہوگا، اس نے کہا اس پہ تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں اگین فار ایگزامپل آج کل ہمارا انٹرسٹ 22% ہے تو 25-26% پہ آپ کو مل جاتا ہے لون. ٹھیک ہے، اب چونکہ مارکیٹ کے اندر سلم پہ لو ہے، انکنڈیشنل، میرا مقصد انسرٹنٹی مارکیٹ کے اندر، وہ کہتا ہے جناب دیکھ لیں جی 35% لینا ہے تو پھر 10 ہے. ٹھیک ہے، بینکر کیا کر رہا ہے ڈیل کو ہائی ریٹ کے اوپر لینا تو بتا دو. عدیل ایکسپٹ دا لون آن دیز ٹرمس، اب عدیل نے ایکسپٹ کر لیا. دس از ٹرانزیکشن ان آرڈینری کورس آف اے بزنس اینڈ دا کانٹریکٹ از ناٹ انڈیوسڈ بائی انڈیو انفلوئنس. اب اس کے اندر آپ کہو کہ یہ جناب انڈیو انفلوئنس ہے تو یہ نہیں ہوگا، یہ انڈیو انفلوئنس نہیں ہے. آپ نے سوچ کے سمجھ کے سارا کام کر کے اپنا لیں، لیکن آپ کے پاس چوائس ہے نہیں یہاں پہ بیٹا. انڈیو انفلوئنس وہاں پہ ہوگا جہاں آپ کے پاس چوائس نہ ہو. یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ہے، اگر چوائس ہے تو یہ انڈیو انفلوئنس نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں آپ کے مدر اور فادر آپ کو کہتے ہیں گھر میں رہنا تو آپ یہ پیسے دینے، اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں انڈیو انفلوئنس ہے، نہیں تو میں گھر سے نکال دوں گا. تو آپ ڈرتے مارے گھر سے نکل رہے کیونکہ آپ بہت بڑی تھریٹ ہے، تو آپ اس وجہ سے پے کر رہے ہو. تو اس کنڈیشن کے اندر تو آپ یہ تو انڈیو انفلوئنس ہو سکتا ہے، آپ سو کر سکتے ہو جا کر، وہ کیس کہیں پہ کٹ جا سکتے ہو، بات سنی جا سکتی ہے آپ کی. لیکن اس کے اندر بینکر کے اندر یہ تو کمرشل ہے نا بیٹا،
अब वो आके सीधा सीधा आपको बता रहा है कि जनाब ये नहीं हो सकेगा। जब ये नहीं हो सकेगा तो बस बात खत्म हो गई। आपको चाहिए वो 35%, इन्होंने तो बैंकर्स ने तो बैंक का मार्केट रेट देखना है ना, उसके मुताबिक उन्होंने आपको ऑफर करना है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ ऑन एग्रीमेंट सेक्शन नंबर 19A क्या है जी? द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज काज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to void it has received any benefits under the contract upon such terms and conditions as the court may seem just. क्या मतलब है? Cover. A money lender advanced money to Sajid, an agriculturist in emergency situation, and by undue influence made him to execute a bond of double the amount with high interest rate. The court may set aside the bond, ordering Sajid to repay the original amount with such interest as may seem just. अब ये देखिए कंडीशन अब इसके अंदर, अब क्या है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या हो सकता है कि कंवर ने मनी लेंडर से एडवांस पैसे लिए, एग्रीकल्चर ने साजिद कंवर और मनी लेंडर एडवांस्ड मनी टू साजिद। साजिद कौन है जी? वो बेचारा जमींदार को ज़मीन है उसके पास, एमरजेंसी सिचुएशन आ गई अचानक बेटा, तो उसने कहा कि जनाब ये टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ डबल द अमाउंट विद हाई इंटरेस्ट रेट। एक तो आपने पैसे डबल करने, ये लिख के दें मुझे कि लाख लिया है तो 2 लाख मुझे वापस करेंगे और फिर इंटरेस्ट ये लगेगा इसके ऊपर, लाख के ऊपर इंटरेस्ट आपका ये लगा कि आपको 30%, 35%, 40% आपको देना पड़ेंगे। अच्छा, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्योंकि अब उसके पास चॉइस नहीं है, एग्रीकल्चर के पास उसे कोई बैंक या कोई दूसरा लोन नहीं दे रहा होगा, तो तभी वो ये मंडी वालों के पास जाते हैं ना बेटा, ठीक है, और उस वक्त वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब जिनको पाकिस्तान का पता है, द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड, अब इसके अंदर जो कोर्ट वो साइड किया ना डबल द मनी वाला, उसको कोर्ट उसको ख़त्म कर सकती है, और ऑर्डरिंग साजिद टू रीपे द ओरिजिनल अमाउंट विद सच इंटरेस्ट एज मे सीम जस्ट, और वो ऑर्डर कर सकती है कोर्ट कि एक तो आपने इसका लाख ही वापस करना है और दूसरा आपने ये 40% नहीं देना, आपने 22% है तो आपने 28% दे देना है, 25% दे देना, 26% दे देना, जो सीम जस्ट यानी कि जो एक रीजनेबल जिसे हम कहते हैं वो इंटरेस्ट है, आपने ये इसको पे करना है। लेकिन क्या इस कंडीशन में हमारे एग्रीकल्चर जाते हैं बेटा? हमारे एग्रीकल्चर बेचारा जाते हैं, वो मजबूर है, और स्पेसिफिकली जब बच्चों की शादी करनी होती है तो इस तरह का लोन ले लेते हैं, ये फिर सारी उम्र बेटा लोन नहीं उतार ही नहीं सकते। अब एंड के ऊपर क्या होता है, वो बढ़ के अमाउंट इतनी हो जाती है, वो सारी की सारी लैंड ही फिर उसे वो देना पड़ जाती है, और फिर ये कोर्ट कचहरियाँ, मारा मारी, कत्ल गारत गरी जो है ना, फिर ये सारी उम्र बेटा ये चीज़ें रहती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसको यहाँ तक ही रहते हैं इंशाल्लाह, फिर डिफरेंस बिटवीन कोएर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ना, इसको फिर हम कल दोबारा जो है ना टच करेंगे। कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों के जहन में? अच्छा, ओके बेटा, थैंक यू। अब इसके अंदर